الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دین دین اسلام ہے اور ہم اپنے آپ کو مذہباً اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت تو ہم اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو سرکار کی سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سنت والا یعنی اہل سنت کہتے ہیں، اور جماعت اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، ان سے ہم وابستہ ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو جماعت والا کہلواتے ہیں۔ تو ہمارا جو مکمل نام ہوا وہ اہل سنت والجماعت ہوا، اور یہ نام اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی کیا رہی کہ سنت اس لیے کہ سرکار کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، جماعت اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان دو بڑی جماعتوں سے ہم جڑے ہوئے۔ آج کی گفتگو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت کے تعلق سے ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کے خلاف یا حضور کے اہل بیت میں سے کسی کے خلاف سرکار کے زمانۂ اقدس کے اندر کسی نے کوئی غلط بات کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی اور اس اہل بیت میں سے جو بھی تھے ان کا دفاع فرمایا، ان کا ڈیفنس فرمایا، ان کا بچاؤ فرمایا اور ان کے حق کے اندر بیان دیا۔ یہ تمام باتیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی قریبی کے خلاف کسی نے بھی کوئی بات کی ہے تو سرکار نے اس کا دفاع فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ایک روز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور جب میں ان کے قریب جاتا تو وہ اپنی باتوں کو ختم کر دیتے، یعنی میں دور ہوتا تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میرے قریب جا کر اپنی گفتگو کو بدل دیتے یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے، حضور لوگوں کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایک سچائی ہے، اگر دو لوگ بات کر رہے ہوں اور آپ ان کے پاس جائیں وہ خاموش ہو جائیں تو انسان کا ذہن خود بخود ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، آخر کیا بات تھی جو میرے سامنے نہیں کی جا رہی، اور اگر یہ معاملہ بار بار ہونے لگے تو پھر تکلیف کا سبب بن جاتا ہے کہ آخر کیا ہے، میں جاتا ہوں خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں دور ہوتا ہوں تو باتیں کرتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس سرکار کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بات کرتے ہیں آپس میں قریب جاتا خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اہل زمین، اے زمین پر رہنے والوں، میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سرکار پوچھ رہے ہیں ان صحابہ سے جو وہاں موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا، بتاؤ میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں یا نہیں؟ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا، سنو، فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ فَلَا تَسُبُّوا مَوْتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والا ہوں، تو سنو، میرے چچا عباس مجھ سے ہیں اور میں حضرت عباس سے ہوں، یعنی ان کے خلاف بات کرنا میرے خلاف بات کرنا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرنا میرے خلاف زبان درازی کرنا ہے، ان کے خلاف گفتگو کرنا میرے خلاف گفتگو کرنا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں، ان کا ادب میرا ادب ہے، جس طرح تم مجھے عزت والا، مجھے تعظیم والا سمجھتے ہو، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ میرے چچا کو بھی عزت والا اور تعظیم والا سمجھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ میرے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی یہ میرے قریبی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنا کر بھیجا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی عمر کم ہے، ان کو امیر کیوں بنایا گیا؟ اور ان کی امیر بننے پر جب اعتراض ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ گفتگو پہنچی، سرکار تک جب یہ بات پہنچی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اس کی قیادت، اس کی امامت پر اعتراض کرتے ہو تو سنو، اس سے پہلے اس کے والد کی امامت اور قیادت پر بھی اعتراض کیا گیا تھا۔ اسامہ بن زید یعنی حضرت زید جو اسامہ کے والد ہیں، ان کو بھی سرکار نے جب قیادت سونپی تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ تم اسامہ کی کم عمری کی وجہ سے اس کی قیادت، اس کی امامت پر اعتراض کرتے ہو تو سنو، اس سے پہلے اس کے والد زید کی قیادت اور امامت پر بھی اعتراض ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کا والد بھی قیادت و امامت کا اہل تھا اور یہ بھی اسی قیادت و امامت کا اہل ہے۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم نے جس کو قائد بنا دیا، ہم نے جس کو لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا ہے، اب تم میں سے کوئی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ یہ عمر میں کم ہے یا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ جب ہم نے کسی کو آگے بڑھا دیا ہے، اب کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کو پیچھے کر سکے، اس کو اس کے منزل سے ہٹا سکے۔ یہ سرکار حضرت اسامہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بیوی ہیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے تہمت لگائی، ان کی پاکیزگی کے خلاف گفتگو کی اور شک و شبہات میں سیدھے سادے مسلمانوں کو ڈالنے کی کوشش کی، تو قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 آیات نازل فرمائی حضرت عائشہ کی پاکیزگی پر، ان کے دفاع میں، ان کے بچاؤ میں، کہ نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو، یہ پاکیزہ ہے کیونکہ یہ ایک پاکیزہ شخص کے نکاح کے اندر ہے۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں 20 آیات حضرت عائشہ سیدہ طیبہ کی شان میں نازل ہوئی، وہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عائشہ کے دفاع میں کھڑے ہوئے، ان کا ڈیفینس کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں، کچھ اس انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کا بچاؤ کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد منافقین کا سردار جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ کے خلاف لوگوں کو ورگلایا تھا۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں کہ کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ورگلایا جائے، کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف انسان کھڑے ہو جائے۔ یہ تو دور نبوی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے تھے لیکن موقع پا کر خلاف بھی رسول اللہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن نے منافق کہا جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پر اعتراض کیا، ان کے اوپر تہمت لگائی، ان کی پاکیزگی پر سوال کیے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے حق میں 20 آیات نازل ہوئی، تو سرکار خود بھی منبر پر تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، عبداللہ بن ابی منافق کے مقابلے میں تمہاری حمایت تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آگے، اے مسلمانوں کی جماعت، ایک ایسا شخص ہے جس نے میرے اہل خانہ کے خلاف غلط گفتگو کی ہے، جس نے میرے گھر والوں کے خلاف غلط بات کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس بندے کے خلاف میری حمایت کرے گا؟ اور آگے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس طرح اور یہ علم بہت اچھی طرح سے ہے کہ میرے گھر والے
وہ بہتان اور تہمت سے پاک ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ کے دفاع میں سرکار کھڑے، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ جو ہیں نکاح کریں، کس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب سرکار کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں موجود ہے اور حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک سے زائد نکاح اسلام میں جائز ہے، عرب کے اندر ماحول تھا، حضرت علی نے خواہش ظاہر کی۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کھڑے ہوئے، کیا کہا؟ انی الست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ ابدا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کر دیا میں اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے جس کو حرام کر دیا میں اس کو حلال نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی ابو جہل دشمن ہے خدا کا، دشمن ہے مصطفیٰ کا، اس نے تکلیف پہنچائی تو سرکار نے کہا، اے علی ایسا نہیں ہو سکتا، جو دشمن رہا ہو ہمارا اور خدا کا، اس کی بیٹی ہماری بیٹی تمہاری نکاح میں ہو اور وہ بھی موجود ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سیدہ کے بچاؤ میں کہ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے سرکار کھڑے دفاع فرما رہے ہیں، بچاؤ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہی بات ختم نہیں ہوتی، جناب صدیق اکبر کے خلاف جب لوگوں نے گفتگو کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانب مجھے نبی بنا کر بھیجا، تم لوگوں نے میرا انکار کیا، مجھے جھٹلایا۔ ابو بکر وہ پہلا بندہ تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق فرمائی، یعنی مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ ابو بکری وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی مال اور اپنی جان سے سب سے پہلے میری جو ہے حفاظت فرمائی ہے، میری مدد فرمائی اپنے مال کے ذریعے سے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں، قال انتم تارکون صحابی، حضور فرماتے ہیں کیا تم لوگ میرے خاطر میرے یار سے باز رہو گے؟ یعنی میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے یار کی مخالفت مت کرو، میرے خاطر یہ عمل چھوڑ دو۔ اسی طرح جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی جانب مولا کائنات حضرت علی کو بھیجا امیر بنا کر، اور ان کے ساتھ چند اور اصحاب رسول تھے، وہ یمن کی جانب گئے، حضور نے مال غنیمت کا 5واں حصہ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور سرکار حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے وہ سرکار نے جس مشن، جس مقصد کے لیے حضرت علی کی قیادت میں ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، وہ لوگ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملے۔ اور جب وہاں پہنچے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت علی کے کچھ فیصلوں کی شکایت کی، یعنی انہوں نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، علی کے کچھ فیصلوں سے ہمیں شکایت ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور اس وقت سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہاں پر بات علی کی عزت، علی کے دفاع میں کرنا تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، من کنت مولاہ فعلی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی جس سے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، کیونکہ علی میرا قریبی ہے، علی میرا یار ہے، اور علی سے محبت رکھنا ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے محبت رکھنا۔ یہ سرکار نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا کہ علی سے محبت، مجھ سے محبت، علی کو محبوب رکھنا، مجھ کو محبوب رکھنا، اور علی کے خلاف بات کرنے والوں، علی کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے، سنو، علی سے ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ علی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، اور جو ہمیں پسند کرتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علی کو بھی پسند فرمائے۔ یہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کئی صحابہ کا ذکر کیا، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت عائشہ اہل بیت میں سے ہیں،
حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، اور صحابی بھی ہیں۔ یہ تمام لوگ جہاں اہل بیت میں وہ صحابہ میں سے بھی ہیں، یہ سرکار کے صحابی بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جب گفتگو کسی نے ان کے خلاف کی، کسی نے اعتراض کیا تو سرکار ان کے دفاع میں آ گئے، سرکار ان کے بچاؤ میں آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دے کر ان کی عزتوں کا دفاع فرمایا اور لوگوں کو خطاب کیا کہ ان کے خلاف گفتگو نہ کرو، یہ ہم سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی نظریہ، اور آج ہم جو اس طرز پر چلتے ہیں، کوئی حضور کے صحابہ کے خلاف بات کرے ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حضور کے اہل بیت کے خلاف بات کرے ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ درس کوئی کہے کہ تم نے کہاں سے سیکھا، ہمارا اس کو ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہم نے یہ سبق مصطفیٰ سے سیکھا ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کے یاروں کے خلاف بات ہوگی تو مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ان کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، ان کا بچاؤ کریں گے، ان کی عزتوں پر پہرا دیں گے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، جب مصطفیٰ کے خلاف بات ہوئی تو اللہ نے دفاع فرمایا، قرآن کے اندر مصطفیٰ کی عزتوں پر پہرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو اللہ نے جواب دیا۔ یہاں تک سورہ قلم کے اندر اللہ نے فرما دیا، یہ جو مصطفیٰ کے خلاف ہیں، یہ جو میرے محبوب کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ان کی یہ حالت ہے کہ اپنے باپ کے بھی نہیں ہے، ان کی اصل میں بھی خرابی ہے۔ اور جب مصطفیٰ کے صحابہ کی بات آئی، مصطفیٰ کے اہل بیت کی بات آئی تو مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ جب عزت مصطفیٰ کی بات آئے تو خدا جواب دے، جب عزت صحابہ اہل بیت کی بات آئے تو مصطفیٰ جواب دے۔ آج ہمارے درمیان قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے درمیان مصطفیٰ نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں یہ درس، یہ سبق ملا ہے کہ ان کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، ہماری ذمہ داری ہم ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو اور جواب دیں کہ یہ درس ہمیں دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہمیں کسی بھی صحابی یعنی حضور کے صحابی، حضور کے اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں سننی، اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سننی ہے۔ آج میں نے ساری روایات پڑھی، یعنی جتنی یہاں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عباس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، سرکار نے کیا، عباس مجھ سے میں عباس۔ حضرت عائشہ کے خلاف کھڑے ہوئے، قرآن کی 20 آیات، اور خود سرکار فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں عائشہ پاکیزہ ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت فاطمہ کی بات آئی، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری عورت علی تمہارے نکاح میں آئے۔ بات ابو بکر صدیق کی آئی تو سرکار نے فرمایا تم نے جھٹلایا، ابو بکر وہ ہے جس نے میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اس لیے ان کے خلاف بات مت کرو۔ اور حضرت علی کی بات آئی، سرکار تب بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ سرکار کا طریقہ تھا کہ سرکار اپنے اصحاب کے حق میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص آج صرف ایک طرح کی روایات لے لے اور اہل سنت کے اندر غلط نظریات کو پھیلائے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہلا خلیفہ بنا دیا تھا، اور وہ کہے کہ ہم اس دن عید غدیر منائیں گے، اس دن جشن منائیں گے، یہ کبھی بھی ہم اہل سنت برداشت نہیں کر سکتے۔ عید غدیر سب سے پہلے منانے والا شخص معیز الدولہ، جس نے 352 ہجری کے اندر یہ حدیث من کنت مولاہم فعلی مولا کی آڑ میں لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ سرکار نے حضرت علی کو جو ہے پہلا خلیفہ بنا دیا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ میں نے تمام روایات آپ کو سنا دی کہ سرکار کے صحابہ کے خلاف کوئی بات کرتا تو سرکار بچاؤ میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب اس سے یہ لینا کہ پہلا خلیفہ بنایا یہ شخص شیعہ تھا، رافضی تھا، اس نے 352 ہجری کے اندر عید کے طور پر اس دن کو منایا، ڈھول تاشے منائے بجائے اور اہل سنت کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ آج 1095 سال گزر چکے ہیں، میں یہاں منبر پر کھڑے ہو کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ اس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں ان سے ایک سوال ہے، 1095 سال کے اندر کسی ایک سنی مجدد، کسی ایک محدث کی کتاب سے حوالہ پیش کر دیں کہ اس نے یہ دن کو عید کے طور پر منایا ہو۔ عید کے طور پر نہیں، اصل اس کے پیچھے مشن کچھ اور ہے۔ شہادت آج عثمان غنی ہے، تم جشن منا رہے ہو۔ ارے شہادت حسین کے موقع پر تم نکاح کو حرام جانتے ہو اور شہادت عثمان غنی پر جشن کو حلال سمجھنے والے کس منہ سے حلال سمجھتے ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک ہر ایک کی شہادت
غم کا سبب ہے، لیکن غم 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا انتقال کے بعد 3 دن غم ہے۔ ہاں، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو اس کا غم عدت مکمل ہونے تک ضرور ہے۔ معلوم ہوا اہل سنت راہ اعتدال پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم سب کو ماننا ہے۔ صراط مستقیم اپنے نفس کو ماننا نہیں ہے، صراط مستقیم سب کے پیچھے چلنے میں بھلائی ہے۔ صراط مستقیم کسی ایک کے پیچھے چل کر سب کا رد کرنے میں نہیں ہے۔ صراط مستقیم اس چیز کا نام ہے کہ سب کو مانا جائے اور سب کی مانی جائے، تب تو کامیاب ہے، تبھی انسان اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اور جو سب کی آڑ میں کسی ایک کا انکار کر رہا ہے وہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی صحیح عقیدہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک سچائی ہے۔ الحمدللہ اپنے عقیدوں کو سچا اور سچا رکھو اور راہ اعتدال پر قائم رہو۔ اللہ سے ہمیشہ صراط مستقیم کے لیے دعا کرتے رہو۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اسی سیدھے اور سچے راستے پر قائم فرمائے اور اسی راستے پر موت عطا فرمائے۔